الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم لو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها كان الله على كل شيء قديرا صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ منافقین کے حالات کو بیان کر رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو غزوہ تھا غزوہ احزاب، اس نے نفاق اور اخلاص کو بالکل الگ کر دیا تھا. منافقین بالکل ننگے ہو گئے تھے اور اس طرح یہود بھی، اور مخلصین کا اخلاص بھی ظاہر ہو گیا تھا. اللہ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الموقین منکم، اللہ خوب جانتے ہیں موقین منکم، ان لوگوں کو جو تم میں سے روکنے والے. موقف کہتے ہیں روکنا، دوسروں کو جہاد میں جانے سے روکتے تھے. یعنی چونکہ غزوہ احزاب جہاں خندق کھودی تھی وہاں صحابہ اکرام جمع تھے اور وہاں آمنے سامنے فوجیں تھی، وہاں مدینہ پیچھے تھا، وہاں جانے سے روکتے تھے لوگوں کو، وہاں نہ جاؤ. وقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے، یعنی اپنے نسبی بھائیوں سے کہتے، قومی بھائیوں سے، یعنی قبیلے میں جو لوگ جا رہے ہوتے ان کو روکتے. ہلم الینا، ہمارے پاس آؤ، وہاں نہ جاؤ، ادھر آؤ، چھوڑو یہاں بیٹھے گپے مار رہے ہیں، وہاں بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں، وہاں نہ جاؤ، ادھر آؤ. کیونکہ ایک آدمی اگر ویسے بھی جا کر کسی جگہ پر جتھے میں شریک ہو جائے تو اس سے بھی قروب داب ہو جاتا ہے، بھی اتنے لوگ زیادہ ہیں. وہ کہتے یہ بھی نہ ہو، لڑائی تو نہیں ہو رہی تھی. ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور وہ جنگ میں نہیں آتے تھے مگر تھوڑا سا ایسے چکر لگا کے بس گھوم پھر کے چلے گئے کہ جہاں جی میں آئے تھے. اشحۃ علیکم، نہایت بخیل ہے تمہارے معاملے میں، بخیل ہے، نہ مال خرچ کرتے ہیں نہ جان خرچ کرتے تمہارے مسئلے میں. اشیحہ، یہاں اشیحہ بخل کے معنی میں. فإذا جاء الخوف، اور جب ان پر کو خوف آ جاتا ہے، بھائی جنگ ہونے والی ہے، ایسا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ بھائی وہ کوشش، کیونکہ کفار پوری کوشش کرتے، ایک مہینہ تھا، ایک دو دن کی بات نہیں، ہر وقت کوشش ہوتی، شور ہوتا، شاید آ رہے ہیں. رأیتہم ینظرون الیک، آپ ان کو دیکھیں گے، آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، تدور اعین، ان کی آنکھیں جو ہے وہ یوں گھومتی تھی ڈیلوں کے اندر، ان کے جو ہے وہ ڈیلے ان کی آنکھ کے حلقے میں ایسے گھومتے تھے، کل یخشی علیہ الموت، کہ جس کو موت کی غشی جس طرح پڑ جائے،
جیسا کسی کو موت کی غشی پڑ جائے تو اس طرح کرتا ہے نا، اس طرح خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں ایسی کو خبر سنتے تو پھر آپ کو دیکھتے اور ایسے لگتا اس کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہوتی جیسے موت والے کی گھومتے، خوف کی وجہ سے. فیضا ذہب الخوف، جب خوف دور ہو جاتا، کیونکہ کئی دفعہ حملہ کرتے وہ پھر وہ ناکام ہو جاتے. سلقوکم بالحداد، سلقوکم تو تم کو تیز زبانوں سے کاٹتے تھے. سلقوکم تم پر تیز زبانیں چلاتے تھے، یہ ایسا ہوا ایسا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ وہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی صحابہ کرام پر بھی باتیں کرتے. سلقوکم تیز تیز جو ہے وہ جن زبان کے ساتھ تمہیں تانے تشریح کر. اشیحۃ الخیر، نہایت حریص ہے مال پر، مال پر ہی سے بھی مال غنیمت کی کوئی صورت بنتی ہے تو پھر جب دیکھے بھی فتح تو پھر بھاگے چلے آتے ہیں. عجیب ان کی حالت ہے. اولئک لم یؤمنوا، اللہ فرماتے یہ ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال حبط کر. یہ جو ظاہری عمل کرتے پھرتے ہیں، جہاد میں بھی شریک ہیں، آتے جاتے بھی ہیں اور نماز سے بھی پڑھ رہے، سب اللہ سارے اعمال بیکار کر دیے کیونکہ وہ دل سے ایمان نہیں رکھتے. خان ذالک اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان کام ہے. اب ان کی خوف کی حالت کی آخری یعنی ایک اللہ نے بیان کیا کہ خوف کی حالت یہ ہے کہ جب وہ احزاب چلے گئے نا، پھر بھی کہتے کہ نہیں گئے وہ نہیں ہے، ادھر چھپے ہوں گے ادھر ہوں گے، حالانکہ وہ جا چکے ہیں. ڈانڈا بوریا لے کر وہ جا چکے ہیں وہاں سے، وہ خود خوف زدہ ہو کر بھاگ چکے ہیں، لیکن ان کو پھر خوف ہے کہ نہیں 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 پھر نہ آ جائے، پھر نہ آ جائے. جبکہ رسول اللہ نے بشارت دے دی اور آپ نے ارشاد فرمایا بخاری کے میں، الان نغزوهم ولا یغزونا. سنو صحابہ کی جماعت، اب ہم ان سے لڑیں گے اور ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر اب کبھی حملہ نہیں کر سکتے. چنانچہ فتح مکہ اس کے بعد ہوا. یہ الان یغزونا ولا نغزو، اس سے اس حدیث سے جو ہے ہم بات پتہ چلتی ہے بخاری کی، ہم لڑیں گے وہ نہیں لڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں اقدامی جہاد بھی، کہ بہت لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے، جس میں علامہ مودودی بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اقدامی جہاد اسلام میں نہیں ہے، دفاعی جہاد ہے کہ حملہ آور ہو تو جہاد کرو. لیکن ایسا نہیں ہے، اقدامی بھی ہے کہ اگر خود جا کر حملہ آور ہونا، ان کے نالائقیوں کی سزا دینے کے لیے. الان یغزونا ولا نغزوهم، بخاری میں آتا ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا اب ہم ان سے غزوہ کریں گے، وہ ہم سے غزوہ نہیں کریں گے. یہ یحسب الاحزاب، یہ منافقین خیال کرتے ہیں ان لشکروں کو، لم یذبو نہیں گیا ابھی، کدے ادھر ادھر کہیں گئے پھر آ جائیں گے. ویات الاحزاب، اور اگر دوبارہ وہ لشکر آ جائیں، یودو تو ان کی تمنا ہوگی، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ کاش ہم بھی گاؤں میں رہتے ہوتے مدینے کے بجائے، کسی گاؤں دیہات میں دور رہتے ہوتے. یسن ان انبائکم، وہاں بیٹھ کر تھوڑی خبریں پوچھتے، ابھی کیا ہوا جی کیا ہوا، دور بیٹھ کر پوچھتے کیا ہوا. لیکن اب مدینے کے اندر ہیں، جا بھی نہیں سکتے. لو کانوا فیکم، اور اگر یہ تم میں بھی رہیں گے، ما قاتلوا الا قلیلا، یہ تم میں بھی رہیں گے تو تم میں بہت تھوڑا یہ قتال کریں گے، تمہارے ساتھ مل کر بہت تھوڑا جنگ کریں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں مخلصین کے حالات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو قوت اور یہ جو بہادری اور یہ جو شجاعت اور یہ جو دل کی مضبوطی کس طرح آتی ہے، رسول اللہ کی اتباع سے آتی ہے. جو پیغمبر اسلام کے راستے پر اخلاص سے چلے گا، اللہ اس کے دل کو قوی کر دیتے ہیں، فرشتے ان کی تائید کرتے ہیں، دلوں کو مضبوط کرتے ہیں، دشمن کو اس کے مقابلے پر جو ہے نا وہ کمزور کرتے ہیں. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. دیکھتے نہیں پیغمبر اسلام کو خود کھڑے، خطرہ کس کو تھا بتائیے؟ رسول اللہ کی ذات کو نا. کس سے جھگڑا تھا؟ آپ کی ذات سے. آپ کی ذات سب سے آگے کھڑی ہے. دیکھ رہے کفار، دیکھ رہے وہ رسول اللہ پھر رہے ان کو ختم کر، اسی کے لیے تو آئے ہیں. ان کی ذات میں یعنی جو وہ چھپنا تو رسول اللہ کو چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ سب سے آگے ہیں. خندق بھی کھود رہے ہیں اور سب سے ذات پیغمبر کو نہیں دیکھتے. تو اصل ہے جو وہ تو نظر آ رہے ہیں،
شدائد اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تمہیں اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ لیکن کس کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے رسول اللہ ذات؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یا ثواب کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی ذات کو، صحابہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے فدا ہو جاتے تھے، ان کا آپ کی ذات وہاں ہے تو ہم کیا ہیں؟ جب شمع جل رہی ہے تو پروانوں کو پھر کیا پرواہ ہے؟ اور اس کے بعد اب ایمان والوں کی حالت بیان کی کہ ایمان والے جب یہ کیفیت دیکھی تو رسول اللہ پہلے بتا چکے تھے، اگر جب قرآن میں ذکر ہے، حدیث سے ملک حدیث میں ذکر اس کا ذکر یا رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے کہ ایسے حالت آئے گی تم پر کہ تمہیں ہلایا جائے گا اور جھڑجھڑایا جائے گا اور سخت خوف تم پر طاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے راستے کھل جائیں گے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ دیکھا تو اوپر سے ڈر رہے اور اندر سے ایمان بڑھ رہا ہے، یہ وہ حالت آ گئی۔ اب دوسری حالت بھی آئے گی، یعنی یہ آگے خوف کی و امن کی حالت بھی آئے گی، وہی ہوا۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہمیں کبھی بھی کہیں جنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور ہمیں کبھی خوف بھی نہیں آیا۔ لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب ایمان والوں نے ان لشکروں کو دیکھا، قالوا کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی کیفیت ہے جو اللہ رسول نے جس کا وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ رسول اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا کہ ایسی کیفیت آنے والی وہ آ گئی۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس لشکروں نے اور اس کیفیت نے ان کے ایمان اور تسلیم میں اور اضافہ کر دیا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ عجیب ہے، اوپر سے یہ حالت صحابہ فرمایا اتنا خوف کہ اکیلا پیشاب کرنے جا سکتا، ساتھ ساتھی کو لے کے جاتا ہے، اتنا خوف، اور اندر سے یہ ہے کہ بھائی یہ بس برداشت کر لو اس کو، اور اس یہ جب ختم ہو جائے گی تو بس پھر ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا کہ پھر الآن نغزوہم ولا یغزونا، وہی ہوگا۔ اب اس کے بعد خاص مومنوں کا حال بیان کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا، پیچھے آتا ہے قرآن میں کہا نا وَلَقَدْ كَانُوا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ہم اب پیٹھ نہیں پھیریں گے، جس طرح ہم سے احد میں ہوا ہے، لیکن پھر واقع ہے۔ لیکن ایمان والوں میں بھی بہت سے تھے جو غزوہ احد میں یا بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا اب آئندہ اگر کوئی غزوہ آئے گا تو ہم اس کے اندر دکھائیں گے بھئی ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہم اس کو کیسے پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان حضرات نے اپنی قربانیاں دے دی غزوہ احد میں، تو فرمایا کہ من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں کچھ ایسے مرد حضرات ہیں تھے صدقوا ما عهد اللہ علیہ، جو سچ کر دکھایا اس شے کو جس کا انہیں اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ ومنہم من قضى نحبہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی جانیں دے دی۔ منہم من ینتظر، اور بعض وہ ہیں جو انتظار میں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، باقی صحابہ انتظار میں، ہم بھی اپنی جانیں نشاور کر دیں، لیکن جن کی شہادتیں لکھی تھی وہ شہید ہو گئے اور جن کی نہیں تھی وہ باقی رہ گئے۔ یہ خاص مومن کا حال ہے، یعنی پہلے بتایا کہ رسول اللہ کی ذات کو دیکھو، ان کو نمونہ بناؤ، ان کے پیچھے چلو، اور پھر عام مومنین مخلصین کا حال بیان کی کہ ان کا ایمان بڑھ گیا اس کیفیت سے بجائے گھٹ ہونے کے، کم ہونے کے، اور پھر خاص مومنین کا حال بیان کیا۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہیں ذرا بھی اپنے اس عہد میں تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ صادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ صادقین کو ان کی صدق کا بدلہ دے، ویجزی منافقین، اور منافقین کو عذاب دے انشاء اگر چاہے، یعنی نفاق پر موت دے دے تو عذاب ہے، اور یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے، یعنی ان کو توفیق توبہ دے اور وہ نفاق سے توبہ کر کے مخلص ہو جائیں۔ ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ معافت کرنے والے رحم والے ہیں۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے واپس کر دیا کافروں کو، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، یعنی جو غصہ لے کر آئے تھے وہ غصہ ان کا پورا نہیں ہو سکا، نکل نہیں سکا۔ لم ینالوا خیرا، کوئی خیر نہ پا سکے، لم ینالوا خیرا، کوئی خیر نہ حاصل ہوئی ان کو۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہو گیا ایمان والوں کی طرف سے قتال، لڑائی میں اللہ کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان میں لڑائی کا موقع ہی نہیں دیا، ایسی ہوائیں چلائیں اور فرشتے بھیجے کیسی بھاگ گئے، یہ کافی ہو گیا اللہ۔ کان اللہ قوی عزیزا، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور عزیزہ اور بہت زبردست ہے۔ اب اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے
جو شرارت کی تھی اور جتنا ستایا تھا وسلم کو، ان کی تکلیف سب سے زیادہ تھی، منافقین کے بعد ان کی تکلیف. تو منافقین کو تو اللہ تعالیٰ نے ننگا کر دیا. اب ان کے ساتھ کیا کیا، بس اصحاب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اور وہاں پر فوراً گئے اور وہاں پر گھیراؤ کر لیا. 20 دن محاصرہ. بڑے مضبوط قلعے تھے ان کے، جس میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنے تو ان میں جا کر محاصر ہو گئے. لوگوں نے کہا تھا کہ اب کچھ ہونے والا ہے. اس کے بعد سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا. اور اگر کوئی ایسا مرد ہوتا، لڑکا ہوتا، پتہ نہیں چلتا بالغ نہ بالغ ہے، تو اس کے زیر ناپ بال دیکھے جاتے، بال ہوتے تو قتل کر دیا جاتا. لیکن ان میں بعض وہ تھے جو رات کو اوپر سے آ گئے، جن میں محمود ربیع، اس میں کئی قسم کے صحابہ ہیں جو اوپر سے رات کو آ گئے. ان کی عمریں 16 سال 17 سال تھی، لیکن رات ہی کو لشکر میں آ کر وسلم کے شامل ہو گئے. تو بعد میں بڑے مخلص صحابہ میں سے بنے وہ لوگ بچے. باقی سب قتل، اور بچے جو تھے اور عورتیں ان کو لونڈیاں اور غلام بنا کر تقسیم کر دیے گئے، زمینیں تقسیم ہو گئی. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں سے. سیاسیہم، سیاسی چھوٹی گڑی ہوتی ہے، یعنی بہت بڑا قلعہ نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے قلعے جو ہیں ان میں سے اتارا، ان کے قلعوں میں سے اللہ ان کو ظاہروم انزلہ اتارا اللہ نے، الذین ظاہروم ان لوگوں کو جن نے مدد کی تھی ان کو فارق اہل کتاب میں سے، من سیاسیم ان کے قلعوں میں سے، وقذف فی قلوب الرعب اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. حالانکہ لکھا ہے کہ 700-800 جوان مسلح ان کے تھے، فوج تھی باقاعدہ 700-800. اگر وہ اس میں لڑتے تو اچھی خاصی مشکلات ہوئی تھی. کہتے ان کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تلوار ہی اٹھا سکے، اور صحابہ پکڑ کر لاتے تھے اور قتل کرتے تھے، کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پاتا تھا. یہ روب ڈالنا، ورنہ جھگڑا کرتے کچھ کرتے تو کتنے صحابہ کو نقصان ہوتا. قذف اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. فریقاً تقتلون، ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے، تاسرون فریقہ، اور دوسرے کو تم قید کرتے تھے، یعنی جو کم عمر تھے ان کو قیدی اور عورتوں کو قیدی بنائے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں بطور وراثت دے دی ان کی زمینیں، و دیار ان کے گھر، و اموال ان کا مال، وارزم، اور وہ زمینیں جن کو تم نے جو ہے روندا بھی نہیں تھا، یعنی تم نے قدم بھی نہیں رکھا، وہ تمہیں دے دی سب. وہ اس طرف یہ جو مسجد جو نا کیا نام ہے قباء، مسجد قباء کی جتنے باغات اور یہ ساری چیزیں یہ انہی کے پاتی یہودیوں کی اونچی جگہ پر رہتے تھے، تو وہاں سب تقسیم کر دی گئی. وہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا یہ عالیہ اوالی کے باغات ملے تھے، وقف باغات تھے وسلم کے. یہ اوالی میں جو باغات ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغات ہیں. اسی کی عجوہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، عجوۃ العالیہ. ابھی ایک عرب دوست کے ساتھ بحث ہوئی، بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھی علماء کی جماعت کی ایک جماعت تو کہتی کہ عجوہ جو ہے نا، عجوہ یہ عالیہ کی رسول فرمایا، یعنی یہ جو اوالی کی عجوہ ہے اس میں یہ صفات ہیں جو بخاری میں آتا ہے. تو جو دوسری جگہ عجوہ ہو رہی ہے مدینے کے ارد گرد، اس میں یہ صفات نہیں ہے. تو ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، ساری میں وہ صفات ہے کہ عجوہ حدیث میں آتا ہے نہار میں اگر ساتھ کھا لیتا ہے تو زہر اور جادو دونوں سے تریاق ہے، جادو کا اثر ختم کرتے زہر بھی. اب زہر کے اندر میں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ زہر میں انفیکشنز کی بھی چیزیں شامل ہیں، کینسر وغیرہ بھی شامل ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ بھی سب زہر ہی ہوتا ہے، انفیکشنز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کی کیا رائے ہے، مجھے پوچھا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو دوسری جگہ عجوہ لگی ہے تو اس کی ماں کون ہے ان عجوہ کی؟ حدیث میں تو عالیہ کی کس طرح ذکر ہے، تو وہیں سے یہ گٹھلی وہیں سے لے کر اور جگہ لگی ہے، پہلے صرف وہیں ہوتی تھی. پھر وہاں سے جب اس کی ضرورت بڑھی اور اس کی ڈیمانڈ بڑھی رسول فرمان کے بعد، تو پھر صحابہ اکرام نے مختلف باغوں کے اندر لگائی. تو میں اصل تو وہ ہے، میں کہ جیسے ہم ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی نسل ہی کہلاتی ہے، ہم کہیں رہتے ہوں اور کہیں کسی بھی زمین میں ہماری ماں کوئی بھی ہو، نسل تو باپ ہی ہے نا. بڑے حیران ہوئے اور مجھے کہہ رہے تم جو حنفی لوگ ہو نا ضرور کوئی راستہ نکال لیتے ہو، تم ایسے لوگ حنفی لوگ، حنفیوں کے راستہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عرب تو حنبلی لوگ ہوتے ہی ہے. تو بہت ہنسے گا تھا، آپ نے بڑی عجیب جائزہ پیش کیا. تو میں نے کہا اصل تو اس کی وہی ہے بھائی، زیادہ اصل کی خصوصیات
فرا میں بھی ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ وہ زمینیں ہیں ارض اللہ تو یہ عوالی کی جنجا قبا کی طرف جائے جو باغات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ بعض انہوں نے نشاندہی بھی کی ہمارے وہاں کے دوستوں کا، یہ جو باغات ہیں اب بعد میں عباسیوں کے دور میں ان کو ذاتی ملکیت بنا لیا گیا اور پھر بیچ دیا گیا، ورنہ وقف باغات تھے اس وقت تک. بھی پورے دور میں واضح تھا کہ وسلم کے باغات ہیں، وسلم وہاں آیا جایا کرتے تھے. وکان علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے واقعے کو مکمل کر دیا ہے اور اس میں جو خیر و شر کے پہلو تھے سب واضح فرما دیا. سبحان اللہ.